أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کی ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے، اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ ہماری ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو سوار کر کے دنیا و آخرت کی فلاح و سعادت حاصل کر کے ہمارا شکر گزار بن جائے، یا ہماری ہدایتوں کو نظر انداز کر کے کفران نعمت کا شکار ہو جائے۔ یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت و رہنمائی سے بہرامند ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور عقبہ بھی سنور جائے گی، اور جنت واسعہ کے ہم حقدار بنیں گے۔ ورنہ دوسری صورت میں جہنم ہمارا مقدر ہے۔ خدا اگرچہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، ہم خود اپنے عمل سے اپنے لیے جنت اور جہنم بناتے ہیں۔ راستہ دکھا دینا اس کا کام تھا، راستہ دکھا دیا۔ چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، دونوں کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ نعمتوں کی ضرورت ہے کہ اگر وہ نعمتیں نہ ہوں تو یہ زندگی ادھوری رہ جائے گی، ناقص رہ جائے گی۔ خداوند عالم نے دنیا کی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی نعمتوں سے نوازا، اور آخرت کی زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی نعمتوں سے نوازا۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی زندگی ویسی نعمت۔ اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے خداوند عالم نے 3 اہم نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں: نعمت توحید، نعمت نبوت اور نعمت امامت۔ 3 نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب بھی خدا نے کوئی نعمت دی، اکثریت نے اسے ٹھکرا دیا۔ ان یروا آیۃ یعرضوا عنہا ویقولوا سحر مستمر۔ جب بھی ہم نے کوئی ان کو نعمت دی، نشانیاں بھیجی، تو اس کو انہوں نے انکار کر دیا، چھٹلانے لگے اس کو۔ یہ انسان کی ایک بدبختی ہے۔ تو توحید ہو یا نبوت ہو یا امامت، ان دونوں کے 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ قلب کا ہے، دوسرا مرحلہ عمل کا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں اسے اپنے دل میں، اپنے قلب میں اسے جگہ دینا ہے، دل کی گہرائیوں میں وہ راسخ ہو جائے۔ اس کے بعد اعضاء و جوارح سے اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔
قلب میں اس وقت کوئی چیز سمائے گی جب اس کی ہمیں معلومات ہو جائے. جو چیز معلوم ہی نہیں ہے وہ دل میں کیسے سمائے گی؟ تو دل میں جگہ دینے کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا. کل عرض کیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو خود ہم تحقیق کریں، جستجو کریں، یا جن معتبر لوگوں نے، یہ جو ہے بھروسے مند لوگوں نے اس سلسلے میں زحمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، تحقیق و جستجو کا عمل انجام دیا ہے، ان کے حاصل کردہ نتائج کو ہم قبول کر کے اس سے بہرہ مند ہو سکیں. لہذا پہلا مرحلہ ہے حصول علم کا، چاہے وہ اتباعی علم ہو یا تحقیقی علم ہو، دونوں ہی صورتوں میں. کل میں نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک حصہ پیش کیا تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس وَاعْلَمُوا أَنَّ کمال الدین طلب العلم والعمل بہ. لوگوں جان لو کمال دین کیا ہے. کمال دین یہ ہے کہ تم دین سے متعلق علم حاصل کرو اور پھر اس پر عمل کرو. دین سے متعلق علم اور پھر اس کے اوپر تم عمل کرو. الا وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ. اکثر حصول زر اور حصول مال کے سلسلے میں اپنی کوششوں، محنتوں اور یہ جو ہے مصروفیتوں کا بہانہ بنا کر کے ہم طلب علم دین سے اپنے کو معذور ثابت کرتے ہیں. مولا فرماتے یقیناً مال کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، مال کا حاصل کرنا بھی واجب ہے، لیکن علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے. اگر ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ علم حاصل کریں یا مال، البتہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے استوار کرے، اس طرح سے مینج کرے اپنی زندگی کو کہ حصول علم اور حصول مال میں ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے. حصول علم اپنے موقع پر، حصول مال اپنے لحاظ سے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ یا علم حاصل کریں یا مال، ان میں سے کسی ایک کی قربانی دینا ہے تو قربانی کس کی دیں؟ علم کی قربانی دیں یا مال کی قربانی دیں؟ مولا فرماتے الا وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ. آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے. یعنی علم کو قربان مت کرنا، طلب علم کو قربان کرنے کے بجائے طلب مال کو قربان کر دینا. اگر کبھی کوئی ایسی نوبت آ ہی جائے، کیوں قربان کر دینا؟ مولا فرماتے اگر تم نے طلب علم کے لیے طلب مال کو قربان کر دیا تو تمہیں مال بھی ملے گا اور علم بھی ملے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایسا نہیں اگر تم طلب علم کی خاطر تم نے طلب مال کو پسے پش ڈال دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے 8 گھنٹہ جاب کر لیا، اوور ٹائم نہیں کریں گے، بقیہ بیٹھ کے 4 کتابیں پڑھیں گے، کوئی تقریر سنیں گے، کسی مجلس میں جائیں گے، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے، قرآن کا جو ہے مطالعہ کریں گے، تفسیر کا مطالعہ کریں گے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے. 2 گھنٹہ اوور ٹائم کرنے کے بجائے 2 گھنٹہ ٹائم یہاں صرف کر دیں گے اپنا. اگر اس کی خاطر تم نے چھوڑ دیا تو اب اگر وہ جو 2 گھنٹے میں تمہیں پیسہ ملنے والا تھا، یہ مت سمجھنا کہ اس دولت سے تم محروم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ نے تمہارا رزق معین کر دیا ہے. فَإِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ قَسَّمَهُ بَيْنَكُمْ عَادِلٌ. اللہ نے رزق تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور اس کی گارنٹی بھی لے لی ہے. جتنا تمہیں مال ملنا ہے، اگر تم نے حصول علم کی خاطر وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قربان کر دیے اور اوور ٹائم نہیں کیا تو وہ تمہارا جائے گا نہیں. اللہ نے تمہارے لیے وہ مال مقدر کر دیا اور گارنٹی لے لی ہے اس کی. ایک دفعہ تقسیم کر دیا، میں گارنٹی نہیں کہ آپ کو مل جائے گی.
مجلس میں آپ آئے, ہر ایک کے لیے پیکٹ تبرک کا اس پہ نام بھی لکھ دیا گیا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, لیکن ضروری نہیں کہ باہر نکلے تو آپ کو پیکٹ مل بھی جائے, ممکن کو اٹھا لے جائے. مولا فرماتے نہیں فَإِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ وَمَضْمُونٌ, اللہ نے مال کو تقسیم بھی کر دیا ہے اور گارنٹی بھی لی ہے اس کی کہ وہ مال تم تک پہنچے گا. وَقَسَّمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ, یہ تقسیم کسی ظالم نے نہیں کی ہے, تقسیم کرنے والا عادل ہے, جو جس کا حقدار تھا, جتنا مال جس کے لیے جو ہے ضروری تھا اور یہ جو ہے مناسب تھا اتنا مال اسے دے دیا. مال کا ہمیشہ مل جانا سعادت و خوشبختی کی دلیل نہیں ہے. کبھی کبھی مال کا نہ ہونا ہی اس کے لیے اچھا ہے. چین سے سو رہے تھے, مال نہیں تھا, اچانک مال آ گیا, اب ڈاکوؤں کا بھی خطرہ, کوئی ڈاکو پوچھتا ہی نہیں تھا, کبھی آرام سے سوتے تھے گھر میں. اتفاق ہے لاٹری نکال آئی, کروڑ روپے گھر میں آ گئے, دوسرے دن ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. ڈاکوؤں نے حملہ کیا, گولی چلائی, زندگی سے بھی محروم ہو گئے. کل تک دولت نہ تھی, زندگی محفوظ تھی, آج دولت آنے کے نتیجے میں زندگی بھی چلی گئی. کل تک دولت نہ تھی, تواضع تھا, آج دولت آ گئی تو تکبر میں مبتلا ہو گئے. کل تک دولت نہ تھی تو لوگوں کے محبوب تھے, آج دولت آنے کے بعد منفور ہو گئے, کیونکہ ہر میں ظرفیت بھی تو نہیں نہ ہوتی ہے دولت کو برداشت کرنے کی. دیکھیے اسلامی نقطہ نظر سے نہ فقر و غربت اچھی چیز ہے اور نہ دولت, دونوں ہی. فقر و غربت برداشت کرنے کے لیے بھی یہ جو ہے ظرفیت چاہیے, اور دولت برداشت کرنے کے لیے بھی ظرفیت چاہیے. دولت برداشت کرنے کے لیے خدیجہ جیسا دل چاہیے, اور فقر و غربت کو برداشت کرنے کے لیے ابوذر جیسا کلیجہ چاہیے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ فقر و غربت کاد الفقر ان یکون کفرا, بعض لوگوں کو فقر و غربت جو ہے یہ کفر کی طرف کھینچ لے جاتا ہے, اور بعض لوگوں کو دولت اذا رآ طغى اذا رآہ استغنى, جب انسان اپنے کو جو ہے دولت مند اور غنی سمجھنے لگتا ہے تو سرکش بن جاتا ہے. تو نہ ہر کسی کے بس میں دولت کا تحمل کرنا ہے اور نہ ہر کسی کے بس میں فقر و فاقے کا تحمل کرنا ہے. ہمیشہ ائمہ علیہ السلام نے جو دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے, خدا سے دعا کرو کہ پالنے والے اتنا دے دے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بچہ اگر بیمار ہو گیا ہے تو علاج کے لیے ان کے دروازے پر نہ جانا پڑے. بچے کو اگر تعلیم دلانا ہے تو فیس کے لیے ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. پیٹ بھرنے کے لیے, کپڑا پہننے کے لیے, سر پر ایک صاحبان جو ہے بنانے کے لیے کسی کی محتاجی نہ رہ جائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے, سفر پہ جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ سفر یہ جو ہے صحرا کا سفر ہے نا, اب وہاں پر راستے میں جاتے جاتے دوپہر کا وقت ہو گیا, بھوک لگی ہے, وہاں نہ ہوٹل ہے نہ موٹل ہے نہ ریسٹورینٹ ہے, اب تو نہیں ہے. اب کھانا کہاں سے ملے, دور سے دیکھا ہے خیمہ نظر آ رہا ہے, خیمے میں گئے, پوچھا ہے کچھ کھانے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے صحرا کا کھانا کیا ہوتا تھا, یا بھیڑ بکری اونٹ کا دودھ ہوتا تھا, یا ان کا جو ہے یہ جو ہے گوشت ہوتا تھا. کبھی اس سے دودھ لیتے تھے اور کبھی اسی کو جو ہے ذبح کر کے بھون کر کے گوشت کھا لیا کرتے تھے, یہی تو ہوتا تھا. تو جس خیمے میں گئے اس کے 3 برتن رکھے تھے, تینوں برتنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, یہ 3 برتنوں میں دودھ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک تو میں ابھی دوپہر میں اس کو پی جاؤں گا, دوسرا جو ہے وہ رات کے لیے ہے, اور یہ تیسرا کل صبح کے لیے ہے. تو آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے. رسول خدا وہاں سے چلے, یہ دعا دیا کہ خدا اسے ڈھیر ساری دولت دے دے. آگے بڑھے, دوسرا خیمہ نظر آیا, وہاں گئے, ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کے سامنے ایک کاسے میں دودھ رکھا تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس تو اور تو کچھ نہیں ہے, یہی ایک کاسا ہے جس کو میں نے دوپہر کے لیے رکھا تھا. کوئی بات نہیں ہے, سب لوگ جو ہے مل کر کے پی لیں گے, کچھ ہم پیئیں گے کچھ آپ پیئیں گے, آئیے سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں. خیر سب نے دودھ کو پیا. یا پیغمبر وہاں سے چلنے لگے تو اس کو بھی دعا دی, یا اللہ اسے بقدر ضرورت دے دے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ, اس کمبخت کے لیے
اس کمبخت کے لیے آپ نے دعا کیا جس نے محروم رکھا ہمیں, دعا کر دیا کہ یا اللہ اسے ڈھیر سی دولت دے دے, اور اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں خدایا بقدر ضرورت دے دے. کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سمجھو گے کیسے؟ تم نے غربت اور دولت کو سمجھا ہی نہیں, حقیقت مال کو. اسے میں نے دعا نہیں دی ہے, اسے در حقیقت بد دعا دی ہے میں نے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ نے رزق ہماری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے, ظرفیتوں کو دیکھتے ہوئے, یہ جو ہے ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے, کون کس امتحان کو کتنا تحمل کر سکتا ہے. ہم دولت کو نعمت سمجھتے ہیں, دولت نعمت نہیں ہے. نہ دولت نعمت ہے, نہ فقر و فاقہ نعمت ہے, دونوں امتحان ہے, دونوں امتحان ہے. خدا کبھی دولت دے کے امتحان لیتا ہے, کبھی دولت چھین کے امتحان لیتا ہے. قرآن مجید میں ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ یقول ربی اکرمن. جب خدا اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے تو ایک پرچہ نہیں ہے, امتحان کا دو پرچہ ہے, دو پیپر ہے امتحان کے. پہلا پیپر آیا, پہلا پیپر آرٹ پیپر پہ چھپا ہوا کلرڈ پرنٹنگ خوبصورت پھول پتی بنا ہوا پرچہ آیا. پہلا جب امتحان لیا اللہ نے کیا کیا, اسے نعمتوں میں غرق کر دیا. ابھی کالج میں پڑھ ہی رہے تھے کہ کیمپس ہی میں جو ہے وہ جاب مل گئی. ابھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے پڑھنے کے بعد سالوں دھکے کھاتے ہیں, ان کو کیمپس میں جاب بھی کیسی ملی, $1 ملین سالانہ کا پیکج مل گیا ان کو, $1 ملین کا, پھولے نہیں سما رہے ہیں. یقول ربی اکرمن, واہ واہ میرے رب نے کیا نوازا ہے مجھے, نظر نیاز حاضری مجلس تبرک سب ہو رہا ہے, بھئی اللہ نے ہے بہت نوازا, اللہ نے بہت نوازا. اس کے بعد یہ جو ہے دوسرا پیپر جب آیا, وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اب جو اللہ نے دوسرا پیپر بھیجا امتحان کا تو کیا کیا, رزق کو تنگ کر دیا, نوکری چھن گئی. آج کل کی آسانی یہی ہے نا کہ نوکریاں ملتی بہت جلدی ہیں اور جاتی اس سے زیادہ جلدی سے ہیں. پہلے زمانے میں ہم لوگ کے ہندوستان پاکستان میں یہ جو ہے سرکاری نوکری ہوتی ملتی تھی مشکل سے, لیکن مل گئی تو پھر اس کے بعد جانے والی نہیں ہے. کتنا ہی خلاف قانون کام انجام دے, بہت سے بہت یہ جو ہے معطل کر دیے جاتے تھے, اور اس کے بعد چلتا تھا مقدمہ, اور آخر میں حکومت ہارتی تھی اور یہ جیت جاتا تھا. 3 سال 4 سال کے بعد یکمش ساری تنخواہ ملتی تھی, دوبارہ بحال کر دیے جاتے تھے. لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہ گئی ہے. کب کہہ دیا جائے کہ کل سے نہ آنا, کل سے نہ آنا, جاب مل گئی خوش, یقول ربی اکرمن, میرے پروردگار نے مجھے نواز دیا. اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ, جو دوسرا پرچہ آیا, دوسرا پیپر آیا, اس میں کیا لکھا تھا, روزی چھن گئی, روزی تنگ, نوکری ختم, بزنس ٹھپ ہو گیا. کتنے ہی ایسے تاجروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو راتوں رات یہ جو ہے سڑک پر آ گئے, سارا سرمایہ چلا گیا ان کا, فقر و فاقہ کے شکار. اب کیا کہتا ہے, یہ جو بلبلا اٹھا, یقول ربی اہانن, میرے پروردگار نے بڑا میرے ساتھ بہت برا کیا ہے, مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا ہے مجھے. نہ دولت کا مل جانا نعمت ہے, نہ چھین جانا زحمت ہے. دولت ملی وہ بھی امتحان, دولت چھنی وہ بھی امتحان. نہ مل جانے پر خوش ہونا ہے, نہ چھن جانے پر غمگین. خوشی اور غم کا تعلق ہے کہ امتحان میں پاس ہوئے یا فیل. جو لڑکا امتحان دینے بیٹھا ہے, پیپر دے رہا ہے, اس کی توجہ اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ سوال نامہ جو ہے یہ آرٹ پیپر پر آیا ہے, کلر پرنٹنگ کے ساتھ آیا ہے, یا معمولی سے کاغذ پر خراب پرنٹنگ کے ساتھ آیا ہے. پیپر دیکھ کے خوش نہیں ہوتا, پڑھتا ہے, اگر جواب آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, اور اگر جواب نہیں آتا ہے تو غمزدہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. خدا نے خدیجہ کو بھی دولت دی تھی اور یہ جو ہے ولید کو بھی دولت دی تھی. خدیجہ امتحان میں پاس ہو گئی, ولید امتحان میں فیل ہو گیا. تو رزق مقسوم ہے, مقدر ہمیں ہمارے جو ہے, اور مضمون ہے, ضمانت لیے, گارنٹڈ ہے وہ,
جانے والا کہیں نہیں ہے. اگر 2 گھنٹہ آپ کام اور نہیں کریں گے تو ایسا نہیں کہ آپ اس دولت سے محروم ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ دولت سے آپ محروم ہو جائیں گے. اچھا دولت کاہے کے لیے چاہیے؟ دولت چاہیے یہ جو ہے سکون کے لیے نا. کبھی کبھی ہوتا کہ اچانک دولت زیادہ آ تو گئی, خرچہ اس سے بڑا آ گیا. صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے, $40-50,000 سال کے گھر میں آ جایا کرتے تھے, اچانک $2 لاکھ آ گئے. بیماری 3 لاکھ والی آ گئی. فائدہ کیا ہوا اس کا؟ مولا فرماتے ہیں کہ مقسوم و مضمون وَقَسَّمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ, تقسیم کرنے والا کوئی ظالم نہیں ہے, عادل ہے, مصلحتوں کو دیکھ کے اس نے دیا ہے. وَزَمِنَهُ, تقسیم کرنے کے بعد ضمانت دی ہے, وَسَيَفِي لَكُمْ, اور اپنی ضمانت کو پورا بھی. بہت سارے لوگ ضمانت تو لیتے ہیں لیکن ضمانت کو پورا نہیں کر پاتے. گارنٹی لے لیا بینک میں, آپ کو لون لینا ہے, یہ بن گئے گارنٹر, وہ بھاگ گئے, یہ بھی بھاگ گئے, ضمانت دی گئی نہیں. یہ جو ہے وہ ضامن نہیں ہے. اگر ضمانت لی ہے تو اپنی ضمانت پر وہ قائم ہے. یہ تو مال کا حال, اور علم کا حال کیا علم بھی تقسیم کر دیا گیا ہے. کہتے نہیں, والعلم مخزون عند اہلہ, لیکن علم جو ہے وہ صاحبان علم کے پاس خدا نے جمع کر دیا. وقد امرتم بطلبہ من اہلہ, اور خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جا کر کے صاحبان علم سے علم کو حاصل کرو. فطلبوہ. دولت تقسیم ہو چکی ہے, مال تقسیم ہو چکا ہے, ضمانت ہے, مل کے رہے گا جو مقدر میں ہے, لیکن علم ایسا نہیں ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ, جتنا ضروری ہے مال کا حاصل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے علم کا حاصل کرنا. لیکن بہت سارے افراد جہاں پر حصول علم کی بات آتی ہے, 1000 بہانے ان کے سامنے آ جاتے ہیں, 1000 بہانے آ جاتے ہیں. اگر کسی یہ جو ہے مخلص عالم نے بغیر مانگے وہ علم دینا شروع کر دیا, طلب کیے بغیر وہ علم دینا شروع کر دیا, خدا کا پیغام ان تک یہ جو ہے پہنچانا شروع کر دیا. مثال کے طور پر اس نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دیا, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اے صاحبان ایمان, فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, فقط زبان سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, علی ولی اللہ کے ذریعے جو ہے ولایت اہل بیت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. اللہ نے کچھ احکام بھی تمہیں دیے ہیں. آخر دیکھیں مسلمان 2 طرح کا, اسلام 2 طرح کا ہے. ایک وہ اسلام ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, اور ایک وہ اسلام ہے جس کا فائدہ فقط دنیا تک محدود ہے, آخرت میں اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اسلام جس کا فائدہ فقط دنیا تک محدود ہے, وہ زبان سے کلمہ پڑھ دینا, زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گئے آپ. وہ جو فائدے ہیں دنیا والے وہ کیا ہے بھی عرض کروں گا, 5-6 فائدے ہیں اس کے, وہ ملے گا. عمل ویسے ہی ہے, کلمہ پڑھنے سے پہلے جو عمل تھا وہی عمل کلمہ پڑھنے کے بعد ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اور جو کلمہ پڑھ رہے ہیں دونوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے, فرق دونوں کا ایک جیسا. لیکن کلمہ پڑھ لیا تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے, کلمہ پڑھ لیا چوری چماری ڈکیتی غیبت تہمت بدعنوانی کرپشن سب پایا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں آیا زندگی میں, یہ ہو گئے مسلمان. اور دنیا میں اس کے کچھ فائدے ہیں ان کے لیے, 5-6 فائدے ہیں, میں گناتا ہوں آپ کو. ابھی ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا فائدہ ہے گوشت کھانے کی چھوٹ مل جاتی ہے. مسلمان ہوئے, سب سے پہلا فائدہ, مسلمان ہونے سے پہلے ہندو تھے, گوشت نہیں کھا سکتے تھے, کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, گوشت کھانے کی پرمیشن مل گئی. دوسرا فائدہ مال کا فائدہ ہے. اسلامی قانون کے مطابق اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو مسلمان باپ کی میراث کافر بیٹے کو نہیں ملے گی.
بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان، کروڑپتی ہے، خبر ملی کہ ابا اب یہ مرنے والے ہیں، اگر کلمہ نہ پڑھا تو اس میں تو کچھ نہیں ملنے والا ہے، کہ بس آخری وقت آئے باپ کے قدموں پہ گرے، بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا مسلم، باپ کی آنکھ بند ہو گئی، میراث ان کو ملے گی، نماز نہیں، روزہ نہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں آیا ہے، عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، میراث مل جائے گی ان کو۔ تیسرا فائدہ، ہمارا ہندوستان میں ہندو قانون کے مطابق جس کی ایک شادی ہو گئی ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے۔ اب پہلی بیوی موجود ہے مگر ان کی نگاہیں کہیں اور جو ہے وہ لڑ گئی، چاہ رہے شادی کرنا، قانون اجازت نہیں دے رہا ہے، یہ جو ہے ہندو پرسنل لا کے مطابق آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چندر موہن سے چاند محمد بن گئے، عمل وہی ہے، زندگی وہی ہے، کچھ فرق نہیں، جو کردار تھا کچھ نہیں، ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، ادھر دوسری بیوی کا تحفہ مل گیا۔ یہ جوک نہیں سنا رہا ہوں، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ہندوستان میں ہو گیا۔ نائب یہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہریانہ کے چندر موہن صاحب کے کہیں آ کے لڑ گئی، ان کو شادی کرنا تھا اور اعلان کر دیا کہ ہم تو یہ جو ہے مسلمان ہو گئے، میرا نام چاند محمد ہے۔ خیر سپریم کورٹ میں کیس پہنچ گیا، سپریم کورٹ نے ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ دوبارہ ہو گئے چندر موہن، پھر سے ہو گئے۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہو گیا نا۔ چوتھا فائدہ، کافروں نے یہ جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، خود دفاع کرنا تو ہمارا فریضہ ہے، اپنا ہم دفاع کر رہے ہیں، یہ جو ہے مسلمان سپاہی کے نشانے پر کافر آ گیا، اس کو احساس ہو گیا کہ ہم نشانے پہ آ گئے ہیں، اس نے دیکھا کہ نشانے پہ آ گئے، فوراً اس نے ہاتھ اٹھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب مسلمان سپاہی کے لیے اسے گولی مارنا حرام ہے، اب اس پر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس کی نیت کیا ہے، اس کا عمل کیا، آپ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، معاملہ حل ہو گیا۔ ہوٹل کھول لیا تھا آپ کے محلے میں، یہ جو ہے مسلمانوں کے محلے میں ایک کافر نے ہوٹل کھول لیا، وہاں کوئی کھانا ہی نہیں کھانے جاتا، ہوٹل چل نہیں رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے، نجس ہے، اس کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے، ہوٹل نہیں چل رہا ہے، اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب حکم کیا ہو گیا، اب اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ موارد ہیں جہاں پر اسلام کا فائدہ ہے، کہاں؟ دنیا میں، لیکن آخرت میں اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں کہا جاتا کہ یہ کیا فلیسا بے مسلم، من بات شبانا وجارہ جائے فلیسا بے مسلم، جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں نہیں مسلمان ہے، اب اس سے شادی بیاہ نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے، میراث اسے نہیں ملے گی، نہیں، دنیا میں مسلمان ہے، آخرت میں مسلمان نہیں ہے۔ فلیس بمسلم فی الآخرہ من سمع مناد ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، اگر کوئی مسلمان کسی مظلوم کی فریاد سنے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اور مسلمان اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے، پیغمبر فرماتے ہیں فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کون سا مسلمان؟ کون سا مسلمان؟ دنیا والا، یا دنیا میں تو ہے مسلمان، اسے مسلمان مانا جائے گا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز ہے، مسجد میں اس کو آنے کی اجازت ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، میراث ملے گی، جان مال عزت آبرو سب اس کی محفوظ، مگر کہاں؟ دنیا میں۔ اسلام کے جو فائدے آخرت میں ہیں وہ فائدے نہیں ملنے والے ہیں، وہ فائدہ اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ اسلام اپنانا ہے کہ جو دنیا میں بھی کام دے اور آخرت۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ اسلام ہے کہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ اور اعضاء و جوارح سے بھی لا الہ الا اللہ، دل میں بھی توحید ہے، زبان پہ بھی توحید ہے، آنکھیں ہیں تو توحیدی ہیں، اعضاء و جوارح ہیں تو توحیدی ہیں، جو عمل انجام پا رہا ہے ایک عمل بھی جو ہے مخالف توحید نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، محمد رسول اللہ کہہ دینا، علی ولی اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ سب معاملہ حل، وہاں کے اوپر اب جنت ہماری اور سب جہنم میں. نہیں، خدا کہتا ہے کچھ تمہیں ثبوت اپنے اعضاء و جوارح اور عمل سے دینا ہے. اس میں سے خدا نے یہاں پر 3 وہ کام ہے جو انجام دینے اور 3 وہ کام ہے جو آپ کو انجام نہیں دینے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے حسن سلوک کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اور اللہ تمہیں جو ہے منع کرتا ہے، بدکاریوں سے منع کرتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، اور ظلم و ستم سے خدا منع کرتا ہے. اگر کوئی مخلص عالم آپ کے پوچھے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر اسے بیان کر دے، یا یہ کہہ دے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار کا حتمی حکم یہ ہے کہ عبادت میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں کیا مراد ہے والدین سے، احسان سے؟ یہ اردو والا احسان نہیں ہے. اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک مزدور آپ کے گھر میں آیا کام کرنے کے لیے، صبح سے شام تک اس نے کام کیا، آپ نے $100 $150 جو بھی اس کی مزدوری بنتی تھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. یہ احسان ہے؟ یہ احسان نہیں ہے. لیکن وہ مزدور کل آپ کے گھر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ پتہ چلا بیچارہ بیمار پڑ گیا ہے، نہیں آیا. آپ اس کے گھر پہنچ گئے اور آپ نے جا کر کے آپ نے سوچا کہ بیچارہ، ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا ملتا تھا کہ ایک ہی دن کا اس کا خرچہ بھی شاید اس میں پورا نہیں ہو پاتا تھا. آج یہ بیمار پڑ گیا ہے، دوا کا خرچہ الگ ہے، بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ نے جا کر کے کام کیے بغیر اس کو $200 دے دیے. یہ کیا ہوا؟ یہ احسان ہے. اب بتائیے اردو والا احسان ہے، یعنی بلا بدل، بلا عوض کوئی چیز کسی کو دے دینا. ہم ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی کر دیں وہ اردو والا احسان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا وہ کر چکے ہیں، اتنا وہ کر چکے ہیں کہ جس کا بدل ممکن ہی نہیں ہے. اس احسان سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے. مولا فرماتے احسان سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ان تحسن صحبتہما. پہلی شرط تو احسان کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. وَأَلَّا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَإِن كَانَا غَنِيَّيْنِ. پہلا حصہ کیا ہے احسان کا؟ احسان کا پہلا حصہ تمہارا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. اب آیا ماں باپ کو جھڑک دینا یہ اچھا برتاؤ ہے یا برا برتاؤ ہے؟ انہیں ڈانٹ دینا، ان کی توہین کر دینا، اس کے بعد اچھا برتاؤ ہی کافی نہیں ہے، بڑے احترام سے ماں باپ سے پیش آتے، بڑے ادب سے پیش آتے ہیں. نہیں، احسان ابھی پورا نہیں ہوا. انہیں ان کی یہ جو ہے ضرورت کی چیزوں کو مانگنے سے پہلے پورا کر دو. اس سے پہلے کہ تم سے مانگیں، وہ بیمار ہیں، اس سے پہلے کہ تم سے کہیں گے بیٹا ڈاکٹر کے یہاں پہنچا دو. بھوک لگی ہے، اس سے پہلے کہ تم سے کھانا مانگیں. انہیں کپڑے کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ تم سے اپنی ضرورتوں کو بیان کریں تم ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو. ہم بھی اپنے والدین سے مانگتے تھے. بچوں کا والدین سے مانگنا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا نہ کرے والدین مجبور ہو جائیں بچوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے. اللہ تکلفہما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الیہ وان کانا غنیین. چاہے ماں باپ آپ کے محتاج نہ بھی ہوں. آخر بہت ہر ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد اپنی اولاد کے محتاج تھوڑی ہوتے ہیں. بعض ماں باپ وہ ہوتے ہیں باپ کی جو ہے پنشن آ رہی ہے، ماشاءاللہ اتنی پنشن ہے کہ بیٹے کی بھی جو ہے مدد کر سکتے ہیں.
ابھی ان کے ہاتھ پیر میں طاقت ہے، خود سے اسپتال جا سکتے ہیں، خود سے ڈاکٹر کے یہاں جا سکتے ہیں، لیکن محتاج نہ ہونے کے باوجود اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تقاضائے احسان یہ ہے کہ تم ان کی ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا حتمی فیصلہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کی یہ آیت پڑھ دیتا ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس چیز میں ہم نے تمہیں اپنا جانشین بنایا ہے، جس مال میں، کیونکہ مال جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا مال تو نہیں نہ ہے، مال تو سب اللہ کا، المال و مال اللہ جعلہ عند الناس ودائع، اللہ نے بطور امانت رکھوایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے، جس میں تمہیں اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے، کچھ تھوڑا سا اس میں غریبوں کے حوالے کر دو۔ اگر کوئی اس آیت کو پیش کر دیتا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اے مومنین دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اگر کوئی پیغمبر کی یہ حدیث پیش کر دیتا ہے کہ ایھا الناس تقبلوا الی بست خصال اتقبل لکم الجنہ، جنت کے سب خواہش مند ہیں نا، جنت کی سب کو ضرورت ہے، جنت کے سب طالب ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کی، تم مجھ سے 6 چیزوں کا وعدہ کر لو، 6 کام تم کرو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، گارنٹی ہے میری، ضمانت دے رہا ہوں تمہیں۔ ضمانت دینے والا کون ہے؟ صادق امین ہے۔ تقبلوا الی بست خصال، 6 چیزوں کا وعدہ تم ہم سے کرو، جنت کا وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں۔ 6 چیزیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ خوب اچھی طرح سنیے، یہ وہ جو چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہم نے کر لیا جنت ہماری پکی، گارنٹیڈ ہے پیغمبر کی طرف سے۔ فرماتے ہیں اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب بات کرو، گفتگو کرو، زبان کھولو تو جھوٹ نہ بولو۔ پہلا وعدہ ہم سے یہ کرو کہ زندگی میں تمہارے جھوٹ نہ آنے پائے، دروغ گوئی نہ آنے پائے، ہم تم سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا عَاهَدتُّمْ فَلَا تَخُونُوا، اگر کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ اذا عاهدتم فلا تخالفوا، اگر کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ وعدہ چاہے یہ جو ہے مسلمان سے کرو اور چاہے کافر سے، کافر اور مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کچھ چیزوں میں ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہے، یہاں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لیست لأحد فیہن رخصہ، 3 چیزیں وہ ہیں جس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اول بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، مشرکین کانا او مسلمین، ماں باپ چاہے مسلمان ہو چاہے مشرک، مومن ہو یا فاسق و فاجر۔ بعض دفعہ ہمارے بعض بڑے مومن بچے والدین کو ٹھکرا دیتے، کیا کہ ہمارے والدین جو ہے یہ جو ہے وہ گنہگار ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ نہیں، خدا ان کو اس کی سزا دے گا، آپ کو ان سے یہ جو ہے برے سلوک کرنے کا حق نہیں ہے۔ بر الوالدین، مسلمین کانا او مشرکین، اداء الامانہ لمسلمین کانت ام کافرین، اگر کسی نے امانت آپ کے پاس رکھوائیے، آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، امانت چاہے مومن کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ وَإِيفَاءُ الْوَعْدِ لِمُؤْمِنٍ كَانَ لِمُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرٍ، اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، آپ عہد شکنی نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ عہد آپ نے مسلمان سے کیا ہو یا یہ جو ہے مشرک سے کیا ہو، فرق نہیں ہے۔ تو ضمانت جنت 6 چیزیں۔ نمبر 1 صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دینا جنت کی ضمانت نہیں ہے، ضمانت جنت یہ نہیں ہے۔
یہ اسلام فقط دنیا میں فائدہ دے گا، آخرت میں نہیں. اب میں وہ اسلام بیان کر رہا جو آخرت میں فائدہ دینے والا ہے. دنیا میں تو ہو گیا. 6 چیزوں کا وعدہ کرو. پہلے بات کرو تو جھوٹ نہ بولو. نمبر 2 وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. وَإِذَا تُؤْمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھوا دی ہے تو اس میں خیانت نہ کرو. غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. اگر کوئی حجاب کی رعایت نہیں کر رہا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، آنکھیں سینکنا بند کرو. غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو مسلمانوں کو اذیت دینے سے دور رکھو. نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہاری زبان سے. بعضوں کا ہاتھ چلتا ہے اور بعضوں کی زبان چلتی ہے. نہ کسی کی زبان چلنی چاہیے ناجائز، اور نہ کسی کا ہاتھ چلنا چاہیے ناجائز. پیغمبر فرماتے ہیں تم ہمیں اس چیز کا وعدہ دو، ہم تمہیں جنت کا وعدہ دیتے ہیں. اگر یہ حدیثیں بیان کر دی جائیں تو سننے کو تیار نہیں ہوتے. ارے ان باتوں میں کیا رکھا ہے، کہاں اتنا ٹائم ہے. گھنٹوں بیہودہ فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں کرکٹ بیٹھ کر کے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں کیا دنوں. ٹیسٹ اگر ہو رہا ہے تو 5 دن پورا نا، دنوں. اور اسٹیڈیم میں اگر جا کے بیٹھ کے دیکھیں گے اور بھی فخر کی بات ہے. وہ تو اس کے لیے ٹائم ہے. لیکن جب بات یہاں آتی ہے، ان آیتوں پہ غور کرو، ان آیتوں کو دیکھو، تو بہانہ ہوتا ہے جاب ہے، روزگار ہے. کیا ارے اتنا مال جمع کر کے کیا کریں گے؟ ایک دن یہ جو ہے ملک الموت آئیں گے، لے کے چلے جائیں گے. کس کو؟ مال کو نہیں، ہمیں. مال یہاں رکھا رہ گیا، ہمیں لے کے چلے گئے. مال ہمارے ساتھ جائے گا نہیں، مال یہاں رہ گیا. حلال حرام اپنا وقت دین کی تعلیمات میں ہم نے نہیں صرف کیا، سارا وقت لگا دیا مال کے حاصل کرنے میں. مال یہاں رہ گیا، ہمیں لے کے پہنچے. مال گیا وارثوں کے تحت، عیش وہ کر رہے ہیں، حساب ہم دے رہے ہیں. جتنا زیادہ مال ہوگا حساب تو اتنی دینا پڑے گا نا، اتنی دیر لگے گی حساب دینے میں. حتی حلال میں، حرام تو اپنی جگہ پر ہے. حلال مال بھی جتنا زیادہ ہے حساب تو دینا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حساب کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، اگر باتیں ہیں نا زبان سے کہی جائے تو جلدی کھوپڑی بنی بیٹھتی ہیں، لیکن اگر کوئی اسٹیج کے اوپر پیش کر دیا جائے تو جلدی ذہن میں آ جاتی ہیں. پیغمبر کتنی دفعہ سمجھا چکے تھے حساب حساب حساب، لیکن ایک دفعہ حساب قیامت کا عملی نمونہ پیغمبر نے پیش کرنا چاہا. عملی نمونہ دیکھ لیں تاکہ بات بالکل ذہن میں بیٹھ جائے. خود قیامت کا حساب معلوم ہے کہ قیامت کا حساب جو دینا ہے وہ ڈرائنگ روم، ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کے نہیں دینا ہے. اگر حساب کہیں بھی دیا جائے پسینہ تو آ ہی جاتا ہے. وہاں جب دینا ہے کھوپڑی کھول رہی ہوگی، یہ جو ہے گرمی سے زمین جل رہی ہوگی. عالم یہ ہوگا کہ انسان ایک پیر زمین پر رکھے گا، ایک پیر اٹھائے گا. جل رہی ہے نا، دونوں پیر تو اٹھا نہیں سکتا، گر جائے گا. اور دونوں پیر رکھ بھی نہیں سک رہا ہے، لیکن جل رہا ہے. ایک پیر اٹھاتا ہے، ایک پیر رکھتا ہے، ایک پیر اٹھاتا ہے، ایک پیر رکھتا ہے. پیغمبر اسلام نے اس کی عملی شکل دینے کے لیے اپنے 2 عظیم صحابیوں کو بلایا، سلمان اور ابو ذر. ایک 9 درجے، ایک 10، اس سے بڑا کوئی صحابی تھا نہیں. دونوں کو بلایا. 2 درہم سلمان کو دیا، 2 درہم ابو ذر کو دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو خرچ کرو. اب ظاہر سی بات ہے پیسہ رسول کا حلال ہی پیسہ ہے، یقینی طور سے حلال اگر کوئی پیسہ ہو سکتا ہے. اور تو کسی کے پیسے میں شک و شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول کے پیسے میں تو شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے. جاؤ، اور رسول کہہ رہے خرچ کرو. ابو ذر نے اپنے طور سے خرچ کیا، سلمان نے اپنے طور سے خرچ کیا. جب پیسہ خرچ ہو گیا تو رسول نے بلایا، آؤ حساب دو. مگر حساب لینے سے پہلے قیامت کی زمین پہلے پیغمبر نے تیار کی.
ایک بڑا پتھر لیا, اسے اچھی طرح سے گرم کروا دیا, پتھر گرم ہو گیا, قیامت کی زمین تیار ہو گئی. ابو ذر آؤ پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ تم نے 2 درہم کا کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے 2 درہم دیا, روٹی خریدا, کھجور خریدا, گوشت خریدا, انگور خریدا, کپڑا خریدا, برتن خریدا, جو بھی خریدا ہے, جب تک فہرست ختم, کوئی حرام کام میں نہیں خرچ کیا ہے, سب حلال جائز ضروری کاموں میں خرچ کیا. لیکن فہرست تو ہے نا, فہرست تو پڑھنی پڑے گی جب تک فہرست ختم نہیں ہو جاتی. اب فہرست 1 صفحے کی ہے, 2 صفحے کی ہے, 3 صفحے کی ہے, 10 صفحے کی ہے, 20 صفحے کی ہے, جتنی بڑی فہرست ہے جب تک ختم نہیں ہو جاتی ہے پتھر سے نیچے اتر نہیں سکتے, پیر جل رہا ہے, ایک پیر اٹھاتے ایک پیر رکھتے ہیں, پڑھتے یا جلدی 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 سناتے جا رہے ہیں. خیر فہرست ختم ہوئی, سانس لیا, نیچے اترے, کہا سلمان اب تمہاری باری, تمہاری باری, بتاؤ 2 درہم کیا کیا؟ جناب سلمان آئے پتھر پہ, یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دیا, ہم نے فقیر کو دیا, خدا حافظ, پتھر سے نیچے آ گئے. تو کثرت مال کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے, خرچ کہاں کیا ہے اس کو. خدا نے خواستہ چھوڑ کے چلے آئے وارثوں کے حوالے, وارث بھی نالائق. اب انہوں نے حرام جگہوں پہ صرف کرنا, مزے وہ اڑا رہے دنیا میں, البتہ ڈنڈے ہمیں پڑ رہے ہیں وہاں پر, ڈنڈے ہمیں وہاں پڑ رہے ہیں. لہذا اتنا طلب مال کو بہانہ نہ بنائیں عدم طلب علم کے لیے. اب وہ علم چاہے آپ کتابوں سے حاصل کریں, انٹرنیٹ سے حاصل کریں, یا عالم کے پاس جا کے حاصل کریں, مجلسوں میں حاصل کرے, جہاں کہیں بھی علم مل رہا ہو وہاں پر یہ بہانہ کر دینا کہ نہیں تو ہمارے پاس جاب ہے, نہیں ہمارا فل. البتہ میں عرض کر چکا ہوں جاب کے سلسلے میں تفصیل سے کہ میری دعوت جو ہے یہ بیکاری اور بیاری کی دعوت نہیں دے رہا ہوں, نہیں, وہ اپنی جگہ پر طلب مال حاصل کرنا ہے, لیکن میں نے جس طرح سے اپنے اوقات کو کرے کہ مال بھی بقدر ضرورت حاصل کر لیں. اب جب ہم کہتے ہیں یہ جو ہے بقدر ضرورت, صرف اپنی ضرورت نہیں ہے, اپنی ضرورت, کنبے کی ضرورت, سماج کی ضرورت, معاشرے کی ضرورت, جتنا ہمارے, لیکن سارے کا سارا وقت طلب مال میں صرف نہ کریں, طلب مال کو بہانہ نہ بنائیں اس کام کے لیے. تو خداوند عالم نے ایک نعمت جو ہمیں دی ہے وہ نعمت ہے نعمت توحید. دوسری نعمت نبوت. توحید کے بارے میں تقریباً 2000 آیتیں ہیں قرآن مجید میں, 2000 آیتیں, 6666 آیتوں میں سے 2000 آیتیں صرف توحید کے بارے میں, 1400 آیتیں یہ جو ہے قیامت کے بارے میں, اور 500 آیتیں جو ہیں یہ جو ہے وہ نبوت کے بارے میں. 500 آیتیں, 500 چھوڑیے, کسی ایک آیت پہ اگر غور و فکر کر لیں زندگی بدل جائے. یا ایھا النبی, ایک آیت, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا. پیغمبر کی حیثیت کیا ہے؟ پیغمبر کو خدا نے کس عنوان سے بھیجا؟ اے نبی, ہم نے آپ کو یہ جو ہے بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے, آخرت میں پیش آنے والے خطرات سے ہوشیار کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. نبی, ہم نے آپ کو خدا کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. نبی, آپ کو ہم نے چراغ زندگی بنا کر کے بھیجا ہے, سراجا منیرا بنا کے بھیجا ہے. پیغمبر کی پیغمبر کیا ہے؟ چراغ زندگی ہیں, ہمارے زندگی کا چراغ ہے پیغمبر. پیغمبر معلم حقیقی ہے, پیغمبر ہی وہ ہستی ہیں جو ہمیں لائف اسٹائل سکھائیں گے. طرز زندگی ہمارا کیسا ہونا, لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے. کس سے سیکھیں ہم لائف اسٹائل؟ ہالی ووڈ سے, بالی ووڈ سے, لالی ووڈ سے؟ کون سکھائے گا ہمیں؟ نہ ہالی ووڈ, نہ بالی ووڈ, نہ لالی ووڈ. سکھائیں گے پیغمبر. اللہ نے پیغمبر کو بنا کر کے بھیجا, سراجا منیرا, چراغ زندگی پیغمبر ہیں, معلم حقیقی پیغمبر ہیں, لائف اسٹائل سکھانے والے پیغمبر ہیں. اس ایک آیت پہ اگر ہم نے غور کر لیا ہوتا, اسی ایک آیت پہ اگر عمل کر لیا ہوتا, زندگی ہماری تہوبالا ہو جائے گی, انقلاب آ جائے گا ہماری زندگی میں. پیغمبر فرماتے ہیں انی جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ, میں تمہارے لیے, میں جو آیا نبی ہوں, جو میرا کلمہ پڑھتے ہو نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. کون ہے محمد؟ انی قد جئتکم
بخیر دنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر کے آیا ہوں. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میرے پاس ہیں. کیا مطلب میرے پاس ہیں؟ میرے پاس ہے کہ انہی کے پاس رکھی رہیں حفاظت سے، یا ہمیں ان سے لینا ہے اسے؟ بھائی اگر تجوری میں پیسہ بھرا پڑا ہے تو ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو اسی وقت ہے جب تجوری سے باہر نکل کے ہماری زندگی میں صرف ہو. کتابیں رکھی ہوئی ہیں الماریوں میں، کیا فائدہ ہے اس کا جب تک کتاب کو ہم پڑھیں نہیں؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ آپ صرف تعریف کرتے رہے کتنی خوبصورت عمارت ہے لائبریری کی، کتنی اچھی اچھی کتابیں ہیں، کاغذ کتنا اچھا ہے، جلد کتنی اچھی ہے، کیا فائدہ اس کا ہے؟ تعریف ٹھیک ہے اپنی جگہ پر بجا ہے، انسان کوئی کمال دیکھتا ہے تعریف تو زبان پہ آ ہی جاتی ہے. یہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پیغمبر کہہ رہے میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر کے آیا ہوں. ہماری کیا ذمہ داری؟ لے کر کے حضور دیجئے نا ہمیں، ہم اسے لیں، لے کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں، کاربن ہو اس کے اوپر، تب تو جا کے فائدہ ہوگا. ورنہ اگر صرف ہم قصیدہ ہی پڑھتے رہ جائیں، ہم صرف تعریف ہی پڑھتے رہے، فقط نعت گوئی پہ اکتفا کر لیں، ذکر فضائل پہ اکتفا کر لیں، خوش ہو لیں، قصیدے پڑھ پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، کیا فائدہ اس کا ہے؟ جو خیر دنیا اور آخرت پیغمبر لے کر کے کبھی غور تو کرے، اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. تیسری نعمت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ نعمت امامت ہے. نعمت امامت وہ نعمت ہے کہ اگر اس نعمت سے استفادہ نہ کیا تو وہ دونوں نعمتیں پردے میں رہ جائیں گی. شجر توحید و نبوت اس وقت پھل دے گا جب آب امامت سے اس کی آبیاری کی جائے. اگر امامت کو نہ مانا تو توحید و نبوت ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. اور اسی حقیقت کو خدا بند عالم نے اس وقت آیت نازل کر کے پیغمبر پر اعلان کیا جب پیغمبر حج آخر سے پلٹ رہے تھے. سنائی آپ کے سب آیتیں ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. توحید کا پیغام پہنچا چکے آپ، نبوت کا پیغام پہنچا چکے. تیسری نعمت رہ گئی ہے. تیسری نعمت رہ گئی ہے. کون سی نعمت؟ نعمت امامت. بلغ پہنچا دیجئے. اگر اس نعمت امامت کو نہ پہنچایا تو نعمت توحید و نبوت کا پہنچانا بیکار ہو جائے گا. یہ نعمت امامت ہے جو ان دونوں نعمتوں کو پردے راز سے باہر نکال کے لوگوں کے سامنے تشریح و تفسیر کرے گی. اور جب اس نعمت کو رسول پہنچا چکے اب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب نعمت مکمل ہو گئی. اب تک نعمت توحید آئی تھی، نعمت نبوت آئی تھی. جب نعمت نبوت بھی، نعمت امامت بھی آشکار ہو گئی تو خدا کہتا ہے اب نعمتوں کا مجموعہ مکمل ہو گیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اسی لیے وہ افراد جو دشمن بشریت ہیں، دشمن انسانیت ہیں، انہوں نے توحید کی بھی مخالفت کی، نبوت کی بھی مخالفت کی، لیکن جتنی مخالفت امامت کی اتنی مخالفت کسی چیز کی نہیں کی. کیونکہ وہ یہ جو ہے کلید ہے نا. اگر نعمت امامت سے بہرہ مند نہ ہو سکے تو دونوں نعمتیں جو ہیں وہ بیکار ہو کر کے رہ جائیں گی. لہذا انہوں نے کہا کہ اپنا وقت زیادہ صرف کرنے کے بجائے یہی پر صرف کرو، نعمت امامت کے اوپر. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی نعمت امامت پر حملے ہونا شروع ہو گئے. مذاق تو نہیں نہ ہے کہ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے ہیں پیغمبر کے انتقال کو کہ علی کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کر کے جمع ہو گئے. کون سی ایسی پریشانی تھی؟ اس نعمت کا خوف بہت تھا، اس نعمت کا ڈر بہت تھا کہ یہ نعمت اگر لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تو ایک کلید ہے توحید و نبوت تک پہنچنے کے لیے. لہذا جتنے بھی مصائب اس نعمت کے اوپر توڑے جا سکتے تھے، مصائب کے پہاڑ وہ ان کے اوپر توڑے گئے. اور اس نعمت امامت نے اپنی جان کی بازی لگا دی نعمت نبوت اور توحید کی حفاظت کے لیے. اس کی حفاظت کے لیے کوئی ایسی قیمت نہ تھی جو اہل بیت نے نہ چکائی ہو.
توحید اور نبوت کی حفاظت کے لیے. نعمت امامت کو خدا نے خامخواہ نہیں کہا تھا کہ اتممت علیکم نعمتی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. جب بھی توحید اور نبوت پر آنچ آئی امامت سینہ سے پر ہو گئی. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین خدا کی بقا کے لیے حسین کے خون کی ضرورت ہے، یہ تلواروں آگے بڑھو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. حسین یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ہر طرح کی قربانی حسین نے دی، ہر طرح کی قربانی حسین نے دی. بعض تو وہ قربانی ہے جس کو یاد کر کے ہی ائمہ تڑپ جاتے تھے. امام زمانہ سے جو منسوب زیارت ناہیہ ہے اس میں ایک جملہ ہے، اب کی بدلت دموع دما. اے کربلا والو، ہم تم پر خون کے آنسو روئیں گے، پانی کے آنسو نہیں، خون کے آنسو روئیں گے. بہت بڑا جملہ ہے یہ. کسی عارف کی ملاقات ہو گئی امام زمانہ سے. اس نے پوچھا، مولا یہ کون سی مصیبت ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہم خون کے آنسو روئیں گے؟ کیا یہ وہ مصیبت ہے جب حسین اون محمد کا جنازہ لا کر کے اپنی بہن زینب کے سامنے رکھ رہے تھے؟ کہا نہیں، یہ وہ مصیبت نہیں ہے. اگر یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر اون محمد بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا تو کیا یہ وہ مصیبت ہے جب قاسم کی لاش گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہی تھی؟ کہا نہیں، یہ وہ مصیبت بھی نہیں ہے. اگر قاسم زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. مولا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب شبیہ پیمبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی اور ہم شکل پیمبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا زمین کربلا پر؟ کہا یہ وہ مصیبت بھی نہیں، یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے. آخر مولا وہ ہے کون سی مصیبت؟ فرماتے ہیں وہ مصیبت اہل بیت اطہار کے سر سے چادروں کا چھننا اور کوفہ و شام کے بازار میں انہیں برہنہ سر پھرایا جانا ہے. امام حسین اس قربانی کو دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، نہ آشنا نہیں تھے، نہ واقف نہیں تھے، جانتے تھے. محمد حنفیہ کے جواب میں کہہ کے آئے تھے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. مشیت خدا یہ ہے کہ میری بہنیں اسیر کی جائیں، کیونکہ میری شہادت کے بغیر دین نہ بچے گا اور زینب کی اسیری کے بغیر میری شہادت نہ بچے گی. ہر طرح کے افراد کو حسین اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں. جس کو لے کے گئے ہیں حساب شدہ عمل ہے. اپنے ساتھ زینب کو لے جا رہے ہیں، ام کلثوم کو لے جا رہے ہیں، 3 سال کی بچی سکینہ کو بھی اپنے ہمراہ لے جا رہے ہیں. ہر کردار موجود ہے تاکہ کسی بھی کردار کو دیکھ کر کے کسی کے دل میں ایک تأثر پیدا ہو جائے، نعمت توحید سے، نعمت نبوت سے، نعمت امامت سے آشنا ہو جائے. حسین کی 3 سال کی بچی سکینہ، کتنے مصائب اس پر ٹوٹے ہیں، کتنے مصائب ٹوٹے ہیں اس کے اوپر. عزیزو، ساری مصیبتیں سکینہ پر ایک طرف ہیں. پیاس بہت بڑی مصیبت ہے، رخسار پر تماچے کا لگنا بہت بڑی مصیبت ہے، اونٹ پر اکیلے بٹھال دینا بہت بڑی مصیبت ہے. یہ ساری مصیبتیں ایک طرف اور بابا کا بچھڑ جانا ایک طرف. سکینہ کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی باپ کا بچھڑ جانا. وہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس پر امام حسین کا سر بلند کیا تھا، وہ روایت کرتا ہے کہ ہم لوگ جب کربلا سے جا رہے تھے کوفہ اور پھر کوفے سے شام کی طرف حلب کے قریب جب پہنچ رہے تھے تو خطرات زیادہ تھے. ہم لوگ منزل پر منزل طے کر 2-3 منزلیں ایک ساتھ طے کر کے جب ایک منزل پر پہنچے ہیں تو ہم لوگ بہت تھک چکے تھے، بہت تھک چکے تھے. طریقہ ہمارا یہ تھا جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو پہلے سر حسین کو نیزے سے اتار کے ایک صندوق میں رکھ دیا کرتے تھے. اس دن بہت تھکے ہوئے تھے، ہم نے نیزے سے سر کو نہیں اتارا، ایسے ہی سر کے ساتھ نیزے کو ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا. تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی،
کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہاں جہاں اہل بیت اطہار بیٹھے ہوئے تھے، اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک چھوٹی سی بچی وہاں سے اٹھی، کبھی آگے بڑھتی ہے کبھی پیچھے چلی جاتی ہے، سر کے قریب جانا چاہتی ہے مگر ڈرتی ہے، خوف بھی ہے کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اگرچہ جاگ رہا تھا، میں نے آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی تاکہ بچی سمجھے کہ میں سو رہا ہوں۔ میں نے دیکھا بچی ہمت کر کے آگے آہستہ آہستہ بڑھی، نیزے کے قریب آئی، نیزے سے سر کو اتارنے کے بعد اپنا رخسار اس سر کے اوپر رکھ کر کے بیان کرنے لگی، بابا من الذی خذبک شیبک بالدبک، اے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے رنگین کر دیا؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، ارے مجھے بچپن میں کس نے یتیم کر دیا؟ اے بابا، ارے آپ کے بعد شمر نے تازیانے مارے، پھوپھی اماں کے سر سے چادر چھین لی، ہمیں در بدر پھرایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم نعمت توحید، نعمت نبوت اور نعمت امامت سے پوری طرح آشنا ہو سکیں۔ پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت دین شناسی، دین فہمی پر صرف کر سکیں۔ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ دین کو سمجھنے کے بعد اس کی تعلیمات پر ہم عمل کر سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ تو نے دنیا میں یہ جو ہے مسلمان بننے کا شرف دے دیا ہے، آخرت میں بھی ہمیں اٹھانا تو مسلمان اٹھانا۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ ماتم حسین۔